طور پہ ہم نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں. یہ پرامن احتجاج کرنے آ نہیں رہے. کوئی بھی روکنا چاہے ہمیں وہ روک کے دکھا دے, کوئی نہیں اس کو روک سکتا. جمہوری احتجاج جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے. میں اس کو پالیٹکس نہیں سمجھ رہا, میں اس کو جہاد سمجھ رہا. کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی ریاست کے کیپٹل کا آ کے محاصرہ کرے. عوام کے سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا. فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے ان کو جو ہے وہ روکا جائے گا. میں انشاءاللہ کل نکلوں گا. اس احتجاج کو خونی احتجاج کا نام نہ دیتے تو ہم بالکل جو ہے وہ راستے میں جو ہے وہ حائل نہ ہوتے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ. بڑا اہم, بڑا گھمگیر اور بہت ہی زیادہ پریشان کن اس وقت صورتحال ہے. حکومت یقینی طور پہ وہی کر رہی ہے جو کہ حکومت کو کرنا چاہیے. بڑی کلیئرلی حکومت نے یہ کہا کہ جی ہم اس کو سنبھالیں گے, ہر صورت پہ روکیں گے اور کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے. یاد رہے کہ یہ حکومت کا شروع کا جو فیصلہ تھا کہ اگر جمہوری مارچ ہوگا تو اجازت ملے گی, اور یہی لگ رہا تھا کہ اجازت ملے گی, لیکن پھر حکومت کی طرف سے یہ آیا کہ ہمیں خبر ہے کہ یہ انٹیلیجنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جی ان کے پاس اسلحہ ہے, ان کے پاس پتھر ہے, اور ان کے پاس جو کچھ ہے, اور دس کین ٹرن وائلنٹ, اس لیے ہم نہیں آنے دیں گے. حکومت کا اٹل فیصلہ جو انہوں نے اناؤنس کیا, جو آپ نے سنا ہے, حکومت تو یہ کہہ رہی ہے. سنیے رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں. مسٹر فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے جمہوری یا لانگ مارچ کے نام پہ جو ہے ان کو اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی, ان کو جو ہے وہ روکا جائے گا. تو بڑی کلیئر نے کہہ دیا کہ ان کو روکا جائے گا. اور عمران خان صاحب تو پہلے بھی کہہ چکے, ابھی آپ نے سنا کہ یہ پیسفل مارچ ہے, لیکن ان کے جواب میں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ روکا جائے گا. سنیے گا عمران خان پی ٹی آئی کے لیڈر کیا کہتے ہیں. چیئرمین, میں انشاءاللہ کل پختونخوا سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس لے کے نکل رہا ہوں اسلام آباد کی طرف. بیوروکریسی کو میرا پیغام ہے, ان لافل آرڈرز آپ مانیں گے, آپ کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. یہ نہ سمجھیں کہ یہ عوام کو کوئی روک سکتا ہے. یہ جس طرح عوام نکلے گی آپ نہیں روک سکتے. تو یہ ہے صورتحال ناظرین, ٹوٹل ڈیڈ لاک سچویشن. حکومت کا اپنا موقف ہے اور پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے, اور یہ 2014 کا دھرنا بھی آپ کو یاد ہے کہ اس وقت بھی پیسفل دھرنا ہونا تھا, اور اتنے دن بیٹھے رہے اور پیسفل رہا. لیکن یہ بھی یاد ہے کہ پھر مارچ کیا تھا پی ایم ہاؤس کی طرف اور اٹیک کیا تھا پی ٹی وی کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ 2014 والی پی ٹی آئی نہیں ہے. دیکھنے میں لگتا یہ ہے کہ یہ مختلف پی ٹی آئی ہے, اس کو سپورٹ ہے, لوگ ان کے لیے نکلیں گے, لیکن حکومت کا جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور حکومت یہ کہتی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پیسفل ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن وہ بار بار یاد دہانی کراتے ہیں جو کہ شیخ رشید صاحب کچھ ہفتے پہلے کہہ چکے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ الیکشن اناؤنس کرائیں, پہلے اناؤنس کریں, کیونکہ اگر لانگ مارچ ہوا, اگر ایسا مارچ ہم نے شروع کیا تو وہ خونی بھی ہو سکتا ہے. تو حکومت اسی الفاظ کو لے کے بیٹھی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ جان کے اس کو چاہیں گے کہ خونی ہو, تاکہ ان کا جو پریشر ہے الیکشن کے حوالے سے وہ ڈلے حکومت پر, اور حکومت چھوڑے اور الیکشن اناؤنس کرے. اب اس سب پر ناظرین ہم بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ فارمر منسٹر آف پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں گے, جو اس وقت ناظرین لندن میں بیٹھے ہیں. ان کی کل میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ 5 گھنٹے لمبی میٹنگ ہوئی ہے. آج ان کی پھر میٹنگز ہوں گی, اور یہ ان کی پچھلے 15 دنوں میں کوئی تیسری ملاقات ہے. یاد رہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب تھرو آؤٹ کہتے رہے کہ ہمیں ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے, نئی حکومت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ اب ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اس حکومت کو اپنا ٹائم مکمل کرنا چاہیے اصولاً, لیکن اس اصول کو وہ بہت سی چیزوں پر اس کو کنڈیشنل بناتے ہیں. مثلاً ہر طرف سے سپورٹ ہو, تمام سٹیک ہولڈر سپورٹ دیں. تو شاہد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو کریں گے لائیو فرام لنڈن, اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ کل کی سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں, آئی ایم ایف کے بہت ڈیفیکلٹ جو نیگوسیشنز ہو رہے ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں, لندن میں کیا تھنکنگ ہے, اور پارٹی کس طرف جائے گی, اینڈ انڈیڈ ملک کس طرف جائے گا. بریک کے بعد
मुबारक नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एक बहुत अहम गेस्ट है, अहम जगह पर हैं इस वक्त और अहम मामलात पर यकीनन अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। अब हमें कितना बताते हैं वो तो खैर देखते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PMLN, वार्म वेलकम टू द शो। अब्बासी साहब, आप इस वक्त लंदन बैठे हैं, आप अपने लीडर से मुलाकातें कर चुके हैं और जो हमें पता चला है और ये कि अहम बातें हुई हैं। पाकिस्तान में भी यकीनी तौर पे ये कुछ अहम घंटे हैं इससे पहले कि कल का अहम दिन शुरू हो, और उस पर आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी हुकूमत ने ये मौक़िफ़ अपना लिया है कि ये किसी सूरत उनको आने नहीं देंगे, यानी कि लॉन्ग मार्च विल नॉट एंटर इस्लामाबाद जहाँ तक हुकूमत वक्त का ताल्लुक़ है। ये आपको उनके फ़ैसले का तो पता चल गया होगा। आप रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, आपने इस तरह के हालात देखे भी थे जब वहाँ फैज़ाबाद धरना हुआ था TLP का। आपको क्या लगता है कि ये जो हिकमत अमली है वो उसके क्या चांसेस हैं कि कामयाब हो, जब दूसरी तरफ PTI वाले लगता है कि अटल फैसला किए हुए हैं कि वो आएंगे इस तरफ? उनका अटल फैसला उनका फैसला है, लेकिन मुल्क ने भी चलना है, हुकूमत ने भी चलना है। तो हमने पहले भी कहा था कि अगर कानून के दायरे के अंदर रहते हैं तो ये जो धमकी आमेज तरीका है, जो ब्लैकमेल है, ये कभी काबिल कबूल नहीं होता। हमने पहले भी जो 2014 में, 2015, 2016 में धरने हुए हैं, उनसे यही सबक हासिल किया है कि आप कभी इस मामले में ब्लैकमेल नहीं हो सकते। आप अपनी जो हुकूमत के मामलात हैं उन पे किसी को इजाज़त नहीं दे सकते कि अवाम की ज़िंदगी में खलल डाले। और अब तो धमकी दी जाती है कि ये खूनी होगा और लोग मरेंगे और ये होगा। तो इस किस्म के मामलात के सामने अगर हुकूमत दब जाए तो फिर कभी रियासत के मामलात नहीं चलेंगे। जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, तो दो हम देख रहे हैं उनकी तरफ से बातें कही जा रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल ये यानी जैसे आप कह रहे हैं लोग भी मारे जा सकते हैं, खूनी होगा, शेख रशीद साहब ने कहा था। लेकिन आज PTI के चेयरमैन ने मुतअद्दिद मरतबा कहा है कि जी ये बिल्कुल पीसफुल होगा और हमने आपको ये बताया है कि हम तो पता नहीं फूल पत्ता भी नहीं तोड़ेंगे, गमला भी नहीं टूटेगा। तो इस सूरत में आप क्या कहें, इफ़ यू वर द प्राइम मिनिस्टर, आपकी क्या डिसीजन होती अगर उनके लीडर कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम पीसफुल करेंगे? जी, उन्होंने आज तक कौन सी बात सच्ची कही है? हमेशा जो बातें कही हैं उसको उलट ही हुआ है, हुकूमत के अंदर भी और उसके बाद भी और उससे पहले भी। जो पार्लियामान में कहा है हमेशा उसको उलट हुआ है। तो ये मामले इस तरह नहीं चलते। अगर मकसद ये है कि दारुल हुकूमत को डिसरप्ट करें, उसको ब्लॉक करने की कोशिश करें, तो ये फिर इसके खिलाफ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि इस कार्रवाई में, इस कंट्रोल करने में कितना रोल हो सकता है और होना चाहिए और ज़रूरत पड़ेगी फौज के रोल की? देखिए, फौज को हुकूमत तलब कर सकती है इन एड ऑफ सिविल पावर, ये आइन और कानून भी कहता है। लेकिन उससे पहले आपकी पुलिस मौजूद है, आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज की ज़रूरत यहाँ पर है। यहाँ पर तो अगर कोई तशद्दुद इस हद तक बढ़ जाता है तो यकीनन फ़ौज भी तलब की जाती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बात इतनी आगे बढ़नी चाहिए। एहतजाज के बहुत से तरीके हैं, अपने जुलूस भी किए हैं, जलसे भी किए हैं। लेकिन अगर आप धमकी देकर ये आए कि मैं दारुल हुकूमत को मफलूज कर दूंगा और हुकूमत पर दबाव डालूंगा, तो ये दबाव वाला मामला नहीं चलता। वो के नहीं, मैं तो यही आपसे बयान करी थी कि वहाँ दो बातें हो रही हैं। आज इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद मरतबा कहा है पीसफुल होगा, आप हमें आने दें, हम कोई नहीं करेंगे, कोई मसला क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि क्योंकि वो अपनी, आपके कहने के मुताबिक वो बात पर अपनी अमल नहीं करते, इस वजह से आप उन्हें रोक रहे हैं। तो अगर आप रोक रहे हैं तो इसका मकसद ये नहीं होगा कि और रेजिस्टेंस होगी और क्राइसिस और बढ़ने के चांसेस होंगे इस सूरत में? अब्बासी साहब, नहीं, क्राइसिस के बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। पहले आप धमकियां देते रहे, आज पीसफुल हो गया है, तो पहले अपना बयान तो एक कर लें, उसके बाद मामला आगे चलता है। और मकसद क्या है आपका? यहाँ आकर जलसा करना है, बड़े खुशी से जलसा करें। आपने जुलूस निकालना है, जुलूस में निकालें। लेकिन आप धमकी देकर हुकूमत को ब्लैकमेल करने या दबाव डालने की कोशिश करेंगे तो फिर तो कानून हरकत में आना पड़ता है। जी, और आप देख रहे हैं कि हुकूमत के
हुकूमत पूरी हरकत में आएगी, कानून हरकत में आएगा, और क्या लाइकलीहुड आप देख रहे हैं? फोर्स का भी इस्तेमाल होगा, होना तो पड़ेगा अगर लोग आएंगे, यानी कि जो हुकूमत की इस वक्त सोच है कि उनको रोकना है हर सूरत पे, तो अब्बासी साहब फिर रोकने में तो फोर्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमने देखा था जब ये पेशावर से चले थे 2014 में जब आए थे इस्लामाबाद पर कि जी हम सीज करेंगे, तो उस वक्त भी काफ़ी टीयर गैसिंग वगैरह काफ़ी ज़रूरत पड़ी थी फोर्स इस्तेमाल करने की, क्योंकि जी वो करना पड़ता है जब एक सूबाई हुकूमत वफाक पर हमलावर हो जाए। जो आज भी यही कैफियत है कि सूबाई हुकूमत ये धमकी दे रही है कि हम यहाँ से पूरी ताकत का मुजाहरा करके और वफाक में हमलावर होंगे, तो ऐसे मामलात तो ना ही इजाज़त देता है ना कानून इजाज़त देता है। ये 2014 में भी यही हुआ था, उसके बाद भी यही करने की कोशिश की गई थी। 2014 में इजाज़त दे दी गई थी और जो 5 महीने तमाशा लगा है इस्लामाबाद में वो आपके सामने है। अच्छा, ये बताइएगा शाहिद साहब, ये आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल समझ आ रही है और यानी ये इस वक्त हुकूमत की थिंकिंग है, लेकिन मैं आपको फिर इस पर ले जाना चाहती हूँ सवाल पर कि आपने हर किस्म की सिनारियो बिल्डिंग तो की होगी, और राना सनाउल्लाह वो जो हैं वो तो काफ़ी दिनों से इस मामले को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमें इंटेलिजेंस ये मिली है कि ये लोग बंदूक असला लेके आ रहे हैं और पत्थर लेके आ रहे हैं, और ये यानी कि वायलेंस की तरफ बात बढ़ेगी। तो अब इसका एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है? लोग बस हुकूमत की बात मान लें, ये क्योंकि एक बात कॉन्फिडेंस की भी है, डिपेंड करता है लोग किसको मान रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ भी बहुत लोग हैं और लोग चाहते हैं कि अमन और चैन भी हो, तो कोई और बेहतर तरीका है कि लोगों को बताएं, क्योंकि इमरान खान की बात एक तरफ है और राना सनाउल्लाह की क्लेम दूसरी तरफ है। नहीं, आपने मुल्क को इस तरह चलाना है कि कौन पत्थर ज्यादा मारेगा या कौन बंदूक लेकर आएगा। अगर मुल्क ऐसे ही चलना है तो फिर ठीक है, चलने दे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं कि क्या कर रही है जो ये लोग इसके पीछे हैं और उनके क्या मकासद हैं, तो उसका मुकाबला करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। अगर कोई पत्थर लेकर आएगा और बंदूकें लेकर आएगा तो फिर इन मामलात का मुकाबला तो करना पड़ता है। जी, इस पर कोई इदारों के साथ तो कोई गुफ्तो शनीद नहीं हुई अभी तक के ऑब्वियसली इफ थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल वो किस हद तक आएंगे, यानी ये कंप्लीट एश्योरेंस है कि दे विल कम इन टू सपोर्ट? नहीं, कंप्लीट एश्योरेंस क्या होती है? अगर मुल्क पर कोई हमलावर होता है, एक सूबाई हुकूमत हमलावर आके होती है, तो फिर उसका मुकाबला तो आपको करना पड़ता है। वरना तो कल कोई भी सूबाई हुकूमत आकर हमलावर हो जाएगी और दारुल हुकूमत को डिसरप्ट करेगी तो मुल्क ऐसे तो नहीं चल सकता। जी, एक सूबाई हुकूमत तो नहीं, लेकिन इनके लोग तो पूरे पाकिस्तान से ये कह रहे आ रहे हैं, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद। अच्छा, जरा स्विच करते टॉपिक। अब तो खैर ये आपको कल नजर आ जाएगा कि पूरे पाकिस्तान से कौन आ रहा है। ठीक, बात दूर नहीं है, आपको नजर आ जाएगा। जी, कल देखेंगे। ये बताइएगा थोड़ा सा, जहाँ बैठे हैं उस हवाले से बात कर लेते हैं। आप जो तीसरी मेरा ख्याल है आपकी मुलाकात है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ पिछले 2-3 हफ्तों में, तो आपको अचानक क्यों जाना पड़ा जी कल? नहीं, मैं अपने काम से आया हूँ। मैं यहाँ लंदन से गुजर रहा था तो मैंने मियां साहब से मुलाकात की है। मुझे ना किसी ने बुलाया है ना किसी ने भेजा है। मैं तो अपने ज़ाती काम से अमेरिका जाना था, तो उसके लिए मैं रास्ते में यहाँ रुका हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये सुनने को मिला कि उन्होंने ये कहा कि जी हम मुश्किल फैसले हम क्यों लें और हम क्यों मुश्किल फैसले करें, ये हुकूमत छोड़ें और इलेक्शंस में जाएं ताकि फिर जो फैसले जिसने मुश्किल करने करें, जब हमें हुकूमत मिलेगी पूरे वक्त के लिए फिर हम करेंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब से आपकी कल भी सुना है 5 घंटे मीटिंग हुई है, तो उनकी सोच क्या है इस वक्त? क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में तो एक यानी कि गू मगू की सिचुएशन है, कुछ क्लैरिटी नहीं नजर आ रही। देखिए, क्लैरिटी बिल्कुल है। पहली बात यह है कि दबाव में आकर कभी कोई फैसला नहीं करेंगे, ये हमारा फैसला है। कि कोई हमें ब्लैकमेल करे, ये वही लोग हैं जो 8 मार्च तक हुकूमत में थे, आज उनको इलेक्शन याद आ गए, तो इलेक्शन का फैसला हुकूमत ही करेगी और उसने करना है, किसी के दबाव में नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है
کہ جو آج مشکل فیصلے ہیں یہ ہمارے پیدا کردہ نہیں ہیں. یہ 4 سال میں اسی شخص نے جو آج دھمکیاں دے رہا ہے اور لانگ مارچ کی کوشش کر رہا ہے، اس نے اور اس کی جماعت نے پیدا کیے ہیں. ہم ان کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور کرنا چاہتے بھی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں سیاست میں وہ سب اس کے اندر شامل ہوں. آج معاملہ ملک کا ہے، یہ صرف میرا معاملہ نہیں ہے، صرف حکومت کا معاملہ نہیں ہے. آج سب نے مل کر ان معاملات کو حل کرنا ہے. ان فیصلوں کی ایک سیاسی قیمت بھی ہوگی، ان فیصلوں کی ایک معاشی قیمت بھی ہوگی جو پاکستان کے عوام ادا کریں گے. تو ان کو ہم سب نے مل کر یہ بتانا ہے کہ یہ معاملات ہیں آج ملک کے، ان کے یہ حل ہیں. ان جو حل ہیں ان سے کیا تکالیف ہوں گی ملک کے لیے اور عوام کے لیے، اور ہم سب مل کر ان معاملات میں اپنی ذمہ داری قبول کریں اور معاملات کو آگے بڑھائیں. یہ صرف کولیشن یا ایک جماعت ان معاملات کی ذمہ داری اٹھا نہیں سکتی. تو اس میں یہ جو آپ فرما رہے ہیں، اس میں انیشیٹو تو یقینی طور پہ کوئی چیف جسٹس نے یا کوئی آرمی چیف نے تو نہیں لینا. اس کا تو انیشیٹو تو پرائم منسٹر آف پاکستان جو اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں ان کو لینا ہے. تو انہوں نے کوئی ایسا انیشیٹو لیا ہے کہ وہ کہیں سب سٹیک ہولڈرز کو کہ آئیے ملیں؟ شہباز شریف صاحب نے تو ابھی کوئی نیشنل ایڈریس بھی نہیں کیا، انہوں نے تو قوم سے بھی کوئی خطاب نہیں کیا. کل ایک اتنی بڑا مسئلہ آنے والا ہے سامنے، IMF کے ساتھ اتنی اہم ڈیلنگز ہو رہی ہیں، اور وی ہیو ناٹ ہرڈ فرام یور پرائم منسٹر. قوم سے 16 خطاب کر کے عمران خان صاحب جا چکے ہیں. انہوں نے کوئی بات یاد ہے آپ کو کیا باتیں کی تھی سوائے گالیوں کے؟ نہیں وہ تو چھوڑے نا. جب قوم سے بات کی جاتی ہے، نہیں شاہد خاقان بھائی صاحب، دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. آپ نے خود فرمایا کہ اسٹیک ہولڈرز کو لے کے چلنا چاہیے. اگر پوائنٹ پہ آنے دے تو میں کروں. جی تو وزیر اعظم صاحب نے پچھلے 4 ہفتے میں سارے معاملات کو اسیس کیا ہے. انہوں نے حالات کو دیکھا ہے، اس کے سولوشن ڈھونڈے ہیں کہ کیسے اس کو حل کیا جائے گا. اب یہ جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ آ گیا ہے، یہ جو دھرنے کی بات ہے اور جلوس جلسے کی بات ہے، اس کے بعد وہ انشاءاللہ قوم کو کانفیڈنس میں لیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ملک کے حالات ہیں، یہ اس کے حل ہے، اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شمولیت کی دعوت دیں گے. یہی ان معاملات کا حل ہے. آج ہم سب حب وطنی کی باتیں کرتے ہیں، ملک کے مسائل کی حل کی بات کرتے ہیں، تو آج شاید وقت ہے کہ سب ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور ان معاملات کی ذمہ داری قبول کریں. تو ان سب میں آپ PTI کو بھی شامل کرتے ہیں؟ جی بالکل، تمام سیاسی جماعتی سیاسی لیڈر بھی ہوں اس کے اندر. اگر NSC کا فورم ہے تو اس میں تو عسکری قیادت اور سویلین قیادت ہوتی ہے جو حکومت میں ہوتی ہے. صدر صاحب بھی شامل ہوں اس کے اندر، چیف منسٹر بھی شامل ہوں، چیئرمین سینٹ، اسپیکر. اس میں چیف جسٹس کو بھی شامل کرنا چاہیے کیونکہ ان کے فیصلے بھی حکومت کی کارروائی پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور آج سب مل کر یہ سمجھیں کہ ملک کے معاملات ہیں کیا اور ان کے حل کیا ہیں، اور ان حل کے کیا اثرات ملک اور عوام پر پڑیں گے. آج ایک غیر معمولی حالات ہیں اور اس کے لیے آپ کو غیر معمولی فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. غیر معمولی فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک ہم گفتگو جاری رکھیں گے. شاہد خاقان بھائی صاحب سے اور بہت اہم چیزوں پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہماری اس وقت بات ہو رہی ہے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب سے. اس وقت لندن میں ہیں. میاں نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے اور کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں انفیکٹ پچھلے 2 ہفتے میں. تو انہی سے بات کر رہے ہیں ہم کہ کیا سوچ ہے پارٹی کی قیادت میں. یہ بتائیے شاہد خاقان عباسی صاحب کہ آج خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم تو اس مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے اتحادی کچھ ہی دن پہلے جب ہم نے یہ سوچا کہ 5 دنوں کے اندر اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں اور فریش الیکشنز بلائیں. لیکن انہوں نے کہا پھر عمران خان نے کہا کہ میں تو آ رہا ہوں ادھر، اور انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا تو ہم نے اپنا فیصلہ بدل دیا. تو تھوڑا سا یہ مجھے ایکسپلین کر دیجیے گا. آپ تو بہت ادارے بھی چلائے ہیں، پلاننگ بھی کرتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ رد عمل تو کوئی عمل نہیں ہوتا. اگر آپ نے سوچا تھا کہ 5 دنوں میں اسمبلیاں تحلیل کریں گے تو یقینی طور پہ کوئی آپ نے سوجھ بوجھ کے تحت سوچا ہوگا کہ بھئی کوئی وجہ ہوگی، کوئی یعنی کہ
کوئی آپ لوگوں کے ذہن میں there must be some solid reason, تو بس یہی کیونکہ عمران خان نے کہا تو آپ نے کہا جی نہیں کرتے؟ تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے گا. دیکھیں سالڈ ریزن، فیصلے بہت سے ہوتے ہیں، رائے دی جاتی ہے. ایک بڑی رائے یہ تھی کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، کیونکہ جو فیصلے آپ نے کرنے ہیں، جن حالات کا مقابلہ کرنا ہے، وہ آپ کے پیدا کردہ نہیں ہیں. اگر اس میں سارے سٹیک ہولڈر شامل نہیں ہوتے تو پھر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ فیصلے کرنے کا کہ آج آپ یہ مشکل فیصلے بھی کریں، کل بجٹ بھی بنائیں، اور ملک کے معاملات جب آگے چل رہے ہوں تو حکومت قائم نہ رہ سکے. تو ہمیں یہی خدشہ تھا کہ اگر حکومت کو قائم نہیں رہتی تو پھر اس کا مقصد کوئی نہیں، پھر الیکشن میں جانا چاہیے. تو بہرحال اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک جماعت ہے، ایک شخص ہے جو بلیک میل کرنا چاہتا ہے، تو بلیک میل کے سامنے تو ہتھیار نہیں ڈالے جاتے، تو اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو اب بلیک میل کا ہم نے انشاءاللہ مقابلہ کرنے کا تہیہ کیا ہے اور کریں گے، اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا ٹرم پوری کرنی ہے یا اسٹیک ہولڈرز کو بھی دعوت دیں گے کہ آکے ان سب فیصلوں میں شامل ہوں اور وہاں سے معاملہ آگے چلے. آج میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے جو فیصلے ہیں وہ ملک کے مفاد کو پہلے رکھنا پڑے گا، سیاسی مفاد سے بالا تر ہو کر. تو یہی اگر رویہ سب کا ہو تو پھر ہی معاملات چل سکتے ہیں. اچھا دیکھیے، آپ نے فرمایا، ایک تو آپ نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بلیک میل، سو therefore you decided کہ جی نہیں اب ہم ابھی آگے بڑھیں گے، ابھی تحلیل کرنے کی بات نہیں. لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے آپ کی ڈیسیجن کا، آپ نے کہا اس کا انحصار اس پہ ہوگا کہ اگر اسٹیک ہولڈرز میں obviously اسٹیبلشمنٹ آتی ہے اور اپوزیشن پارٹیز آتی ہیں. اپوزیشن پارٹی تو بھی آپ کے سامنے، وہ تو کہہ رہے ہیں آپ امپورٹڈ ہیں، آپ گھر جائیں. تو وہاں تو کوئی بریک تھرو کوئی فی الحال نظر نہیں آ رہا. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، کیا ہم سمجھیں کہ آپ کو ادھر سے اب تسلی بخش کوئی گارنٹی مل گئی ہے کہ مڈ وے یہ نہیں ہوگا کہ جو آپ کے 1.5-2 اتحادی ہیں وہ چلے جائیں ادھر اور آپ کی اسمبلی کا کوئی اور مسئلہ ہو جائے، اور یعنی کہ وہاں سے آپ کو پوری سپورٹ ہے فار یور انٹائر ٹرم، یا از اٹ اسٹل انکلیئر؟ دیکھیں میں ایک بات آپ کو وضاحت کر دوں، جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں میں اپنی رائے آپ کو دے رہا ہوں. میں سمجھ رہی ہوں جی، یہ میری جماعت کے فیصلے نہیں ہیں، میں سمجھ نہ یہ کولیشن کے فیصلے ہیں. آپ نے سوال پوچھا ہے، میں نے جواب دے دیا ہے. کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو فیصلے کرنے ہیں اس میں سب کی شمولیت ضروری ہے، جو بھی سیاست میں اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اقتدار برائے اقتدار نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے مسائل حل ہوں، اور جو آج ملک کے مسائل ہیں ہمارے پیدا کردہ نہیں ہیں. یہ 4 سال کی عمران خان کی محنت ہے جس نے ملک کو یہاں پہنچایا ہے. تو آج جو فیصلے کرنے ہیں سب شامل ہوں. جو نہیں شامل ہونا چاہتا بے شک باہر بیٹھا رہے. پاکستان کے عوام دیکھ لیں گے کہ کون ان فیصلوں میں شامل نہیں ہے. لیکن جب تک ان فیصلوں میں تمام اسٹیک ہولڈر ذمہ داری قبول نہیں کرتے، نہ یہ فیصلے مؤثر ہوتے ہیں، نہ یہ ملک کے اندر قبولیت اختیار کر سکتے، اور نہ ہی ملک کے باہر بھی جو ادارے ہیں جیسے IMF ہے، دیگر ادارے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک متحد ہے تو ان کو بھی آپ کی مدد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو آج ہم نے ان سب اداروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. مسائل جو ہیں وہ میں نے پہلے کہا غیر معمولی کیفیت کے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے بھی آپ کو غیر معمولی اقدامات کرنے پڑیں گے. اچھا یہ صحیح فرمایا آپ نے. تو اور آپ نے IMF کا ذکر کیا جو کہ اس وقت سب سے ترجیحات میں اٹس ایٹ دا ٹاپ، کیونکہ ان کے ساتھ جو نیگوسیشن میں ہوگا اس کے نتیجے میں بہت کچھ اور ہوگا یا نہیں ہوگا. آج آپ کی حکومت نے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بڑھا دیا اور اب 13.5 ہے، دا ہائیسٹ ان 11 ایئرز. آپ لوگ اس کی تنقید کرتے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب بھی، آپ بھی. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ IMF کی ایک ریکوائرمنٹ تھی، اچھا ان کی اگلی جو ریکوائرمنٹس جیسے ابھی آپ نے فرمایا مشکل فیصلے ہیں، ان میں مشکل فیصلوں میں پیٹرول کی قیمت بڑھانا ہے 35 یا کچھ اتنے روپے، اور بجلی کی بڑھانا ہے. تو یہ فیصلے شاید خاقان عباسی صاحب، یہ تو سب سے مشکل فیصلے یہ ہیں. اور جو IMF کی اس وقت نیگوسیشنز ہو رہی ہیں 25 کو وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ نے فرمایا کہ مشکل فیصلے جب لیں تو سب اسٹیک ہولڈر ساتھ ہوں. تو تھوڑا ٹائم لائن پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں کہ جو باقیوں کو اسٹیک ہولڈرز کو لے کے چلنا ہے، کب لے کے چلنا ہے؟ آپ کے پاس 2-3 دن ہیں جو IMF کے فیصلے ہیں ان کے حوالے سے. دیکھیں یہ IMF کا ایگریمنٹ میں نے نہیں کیا ہوا، 24 ہے. یہ عمران خان صاحب انہوں نے کیا تھا،
اور انہوں نے اس کو 2 ہفتے بھی جو وعدے کر کے آئے تھے پورے نہیں کیے اور ان کی مکمل نفی کر دی اور تمام حوالوں سے اس معاہدے کو توڑ دیا. اب آپ نے کانفیڈنس دینا ہے IMF کو کہ ہم نے جو معاہدے کیے ہیں ان کو ہم امپلیمنٹ کرنے کی جس حد تک کوشش ہے ممکن ہے وہ کریں گے. جو آپ نے انٹرسٹ ریٹ کی بات کی ہے, یہ جو اسٹیٹ بینک کا بل پاس ہوا تھا جو بندے پورے کرنے کے لیے ہر قسم کی غیر آئینی مداخلت بھی ہوئی, لوگ ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے, یہ اب اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہے. حکومت انٹرسٹ ریٹ نہ بڑھاتی ہے نہ گھٹاتی ہے. اسٹیٹ بینک کو قانونی اور آئینی طور پر مکمل اختیار مل گیا ہے کوئی کام کرے. یہی وہ خرابی ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہم سب نے جو اسٹیک ہولڈرز اس ملک میں ان کو بیٹھ کر ان تمام معاملات کا جائزہ لینا پڑے گا اور فیصلے, مشکل فیصلے, آپ نے پیٹرول کی قیمت, تیل کی قیمت, یہ سب چیزیں بھی بات کی ہے, یہ ان مشکل فیصلوں میں شامل ہیں. لیکن اس سے بھی بڑھ کر آپ کو انتظامی طور پر, قانونی طور پر بہت سے مشکل فیصلے کرنے ہیں, پھر جا کر حالات سنبھلیں گے. تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آج جب آپ IMF سے ایک بڑی کروشل میٹنگ کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک دھرنا بھی چل رہا ہے. ان سب چیزوں کو ہم نے 2014 میں بھی فیس کیا تھا اور اس وقت یہی معاملات تھے کہ IMF اور ہر ادارہ کہتا تھا بھائی آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی ہی نہیں ہے, یہاں پر تو لوگ حملہ ور ہو رہے ہیں حکومت کے اوپر. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان سب معاملات کو سمجھیں. اسی لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کا وہاں ہونا ممکن ہے, ضروری ہے, کیونکہ یہ معاملات خود درست نہیں ہوں گے. آج یہ حکومت ہے, کل کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنتا ہے, الیکشن کی طرف جاتے ہیں, یا اس کے بعد جو حکومت آتی ہے ان کو یہی حالات ملیں گے, یا شاید اس سے بھی وقت کے ساتھ بس گزرنے کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مشکل حالات ہوں. آج تو 24 ہے اور 25 کل فائنل راؤنڈ ہے ٹاکس کا. اچھا, ان کی ٹاکس پر یہ بڑا کلیئر ہو گیا ہوا ہے کہ اس حد تک کہ چین بھی ان ٹاکس کا آؤٹ کم پر اپنے جو سٹیپس لے گا, UAE نے بھی جو سٹیپس لینے ہیں ہمارے لیے فائنینشلی, اور سعودی عربیہ نے بھی جو کرنا ہے اپنا رول اوور ڈیٹ وغیرہ اور آئل فیسلٹی. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لینا ہے, یہ ہم سوال یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پہلے نہیں ہو جانا چاہیے تھا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنے کی بات ہے, لیکن پرائم منسٹر تو وہ مسٹر اسپیڈ ہیں, وہ تو بہت معاملات اکٹھے کر سکتے ہیں. shouldn't an NSC have been held already on this? کل آخری راؤنڈ ہے ٹاکس کا. دیکھیں, ٹاکس جاری رہتے ہیں, آپ نے اپنا ایک کنسنسس بنانا ہے, آپ نے پوری دنیا کو دکھانا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ IMF کا جو پروگرام ہے اس میں آپ کیا پرفارم کرتے ہیں, آپ وعدے پورے کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس کو تمام لینڈرز دیکھتے ہیں, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, UAE ہو, ورلڈ بینک ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, جو بھی ہو, وہ اس کو دیکھتا ہے. تو آپ نے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے ان لوگوں سے بات کرنی ہے. آپ غیر ذمہ داری سے یہ کام نہیں کر سکتے. تو آج ہماری جو ریپوٹیشن ہے وہ ایک غیر ذمہ دار ملک کی ہے جو اپنے ایگریمنٹس اور وعدوں اور اپنے الفاظ پر قائم نہیں رہتا. آپ نے یہ کانفیڈنس مارکیٹس کو دینا ہے, پھر اس سے آپ کے معاملات درست ہوں گے. اور وہ کانفیڈنس دینے کے لیے صرف باتیں کافی نہیں ہیں, آپ کو عمل کرنا پڑے گا, اور وہ عمل جو ہے اس کی قیمت ہے. اس قیمت کی ادائیگی کے لیے آج ہم سب کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی. تو یہ ایک ہی پریکٹیکل سٹیپ کا ہمیں معلوم ہے اس حوالے سے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں بالکل صحیح طور پہ کہ سٹیک ہولڈر ساتھ ہوں, وہ یہ کہ ایک ادارہ جو ہے انٹیلیجنس کا, اس نے 5 روز پہلے ایک میٹنگ کی جس میں کہ شوکت ترین صاحب تھے, رضا باقر صاحب تھے, اور یہ حفیظ شیخ صاحب تھے, اور طارق باجوہ صاحب تھے, اور پھر دوسرے روز انہوں نے ایک اور میٹنگ کی جس میں کہ آپ کے جو فائنانس منسٹر ہے مفتاح اسماعیل صاحب تھے, اور یہ تمام لوگ تھے. اور اس ادارے نے کوشش کی کہ جی سب ایک کنسنسس بلڈ کر دیں آن سم آف دیز کرٹیکل تھنگز جب IMF سے جا کے نیگوسیشن ہو, بٹ اس کا تو کوئی نتیجہ نکلا نہیں. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیٹ دا پوائنٹ, لیکن یہ آپ کے سامنے ہے صورتحال, اور آپ خود کہہ چکے ہیں کہ اقتصادی صورتحال میں خدا نہ خواستہ اگر چیزیں کنٹرول میں نہیں آتی, اللہ نہ کرے ایسا ہو, ایک میلٹ ڈاؤن کی صورتحال خدا نہ خواستہ پیدا ہو سکتی ہے. تو ویئر از دی ارجنٹ ایکشن فرام دا گورنمنٹ آن دیٹ؟ شاید خاقان عباسی صاحب ذرا ایکسپلین کر دیجئے تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے. جی, جن میٹنگز کا آپ نے ذکر کیا ہے مجھے ان کے علم نہیں ہے.
میں انہی میٹنگز کی بات, اگر یہ میٹنگز جو آپ نے ذکر کیا ہے, یہی میٹنگز ہمیں اوائڈ کرنے کے لیے جو این ایس سی کا فورم ہے اس پر اوپنلی ڈسکشن کرنی چاہیے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان. یہ معاملے جو ہیں یہ اشخاص حل نہیں کر سکتے, بے شک یہ ادارے حل کرتے, یہ ملک حل کرتے. ٹھیک, بالکل ملک کا حل چاہیے. ایک ادارہ بیٹھ کر یہاں بیٹھے, ایک ادارہ وہاں بیٹھے, میں یہاں بات کروں اب وہاں بات کریں, یہی وہ حالات ہیں جس نے ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے. جب تک ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, ایک اکٹھا عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, آپ کو کوئی ادارہ سیریسلی نہیں لے گا. ہر چیز کا حل موجود ہوتا ہے, اس حل کی ایک قیمت ہوتی ہے, اس حل کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج وقت ہے, اگر ہم سب اس ملک میں یقین رکھتے ہیں, اس کے آئین میں یقین رکھتے ہیں, ہم محب وطن ہیں, تو پھر ہم سب ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور جو ہم نے اقدامات کرنے ہیں سب اس کی ذمہ داری قبول کریں. بالکل بالکل جی, کسی چیز کا حل نہیں. جی شاہد خان خان بھائی صاحب, آئی ایم اونلی ریمائنڈنگ یو ویری ہمبلی کہ یو آر دا گورنمنٹ ٹوڈے. یہ تو نہیں نا کہ کوئی اور کرے گا. جب اپوزیشن میں تھے, جب آپ یہ فرماتے تھے تو ٹھیک تھا, ابھی یہ گورنمنٹ آپ ہیں, اور یہ جو کام ہے اگر ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے بلایا تو اس سے پہلے تو پرائم منسٹر بلا لیتے تو بہتر ہوتا. تو اینی وے, یہ دو تین اور ویری کوئک پوائنٹس. کچھ آپ کو معلوم ہے کہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو کل مارچ ہے یہ اس کو اسلام آباد میں انٹر ہی نہیں ہونے دیں گے یا ہونے دیں گے, ڈی چوک میں روکیں گے؟ واٹ از دا ڈیٹیل آن دیٹ جی؟ نہیں دیکھیں, مارچ آرچ کی کوئی اجازت نہیں ہو سکتی. یہی مارچز ہیں جب آئی ایم ایف کا آپ کو پتا ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ نے اسی دن مارچ کرنا تھا. اسی دن آپ نے یہ فیصلے کرنے تھے کہ ہم نے حملہ کرنا ہے, حملہ دارالحکومت پر. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر انٹیلیجنس کے ادارے چلا سکتے ہیں, کوئی اور ادارہ چلا سکتا ہے, تو حکومت وہ چلا لے. آج میری نظر میں ضرورت ملک کی ہے, اور ملک کی ضرورت ایک ادارہ یا ایک شخص یا چند اشخاص نہیں حل کر سکتے. تو سر موجود ہے, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, دیکھیں نا, بیٹھنا پڑے گا. نہیں تو پرائم منسٹر کرتے نا جی, کسی نے روکا تو نہیں تھا, پرائم منسٹر کرتے. میں تو یہی کہہ رہی ہوں, ان کی پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم آئی ایم ایف سے بات چیت کر رہی ہے. لیکن میں تو اسٹیک ہولڈرز کا کہہ رہی ہوں جی, ہم تو اسٹیک ہولڈرز کا, جو آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, میں تو کہہ رہی ہوں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انیشیٹو لینا. یہ بتائیے, پیٹرول کا, انرجی کا ہمیں بتایا گیا کہ یو آر دا کی پرسن, آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے اس سے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. پیٹرول جس بھی قیمت پہ لیا ہے وہ اویلیبل ہے, تو لوڈ شیڈنگ کا پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا مئی 1 کو لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, ہی از آن ریکارڈ. لیکن لوڈ شیڈنگ تو 15 16 گھنٹے ہو رہی ہے. تھوڑا سا آپ بتائیں گے اس کی وجہ جی؟ جی 15-16 گھنٹے نہیں ہو رہی, ہو رہی ہے 4 سے 5. جی کوئی چھوٹے شہروں میں ہو رہی ہے. دیکھیں وہ کچھ جو ہائی لاس فیڈرز ہوتے ہیں, جو پچھلے 10 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جن حالات کا ہمیں علم تھا جب حکومت میں آئے ہیں, حالات اس سے بہت بدتر ہیں. جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے, آج دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جو پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں خرید سے کم بیچ سکے. یہ ہماری حکومت نے, اور یہی صاحب جو آج دھرنا اور لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ٹیکس بھی سب ختم کر دیں گے. اور یہ 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے جب آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کر کے آئے تھے, جہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ 30 روپے کا ٹیکس ہے, 17% کا سیلز ٹیکس ہے, ہر مہینے جو ٹیکس ہے 30 روپے کا, وہ 4 روپے بڑھا کرے گا. تو 2 ہفتے بعد فیصلہ اس حکومت نے یہ کیا کہ جناب پیٹرول کی قیمت 10 روپے کمی کریں گے, اور یہ منجمد رہے گی قیمت 30 جون تک. تو آج کیفیت یہ ہے کہ آپ کا جو پیٹرول ہے وہ قیمت خرید سے 57 روپے کم پہ بک رہا ہے, اور جو ڈیزل ہے وہ 84 روپے کم پہ بک رہا ہے. یہ دنیا کو ملک افورڈ نہیں کر سکتا. اب اس پر اگر ہم نے فیصلہ کرنا ہے, یا تو ہم یہ سارے اضافی قرضے لے کر, جیسے پچھلی حکومت 5600 ارب کے قرضے لے کر یہ برداشت کرتی رہی ہے, اضافی قرضے لے کر, ہم بھی 300 ارب کے اضافی قرضے لے کر یہ قیمت پوری کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ فیصلہ ملک کے مفاد میں ہے؟ اس لیے آپ نے یہ فیصلے کرنے ہیں کہ کس طرح ہم معیشت کو استحکام دیں گے. معیشت کو استحکام جھوٹ بول کے نہیں ہوتا, دھرنے کر کے نہیں ہوتا, مشکل فیصلے کر کے ہوتا ہے, اور وہ آج ان مشکل فیصلوں کا وقت ہے.
تو آپ لوگ جب ہم آپ سے کہا کرتے تھے کہ کیوں کاہے کو آپ لینے چلیں گورنمنٹ، کیوں آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں، اس وقت تو آپ کہتے تھے بس جی اب دیکھیں قوم چاہ رہی ہے ہم مشکلات ان کی آسان کریں. مجھے تو لگتا ہے بند کمروں میں بیٹھ کے آپ آپس میں سوچتے ہوں گے کہ ہم سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں کروایا. بہرحال بہت بہت شکریہ شاہد خاقان نواز صاحب. نہیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. جی اگر ہم یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ کرتے تو آج پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوتا. اچھا. جس طرف یہ آدمی حکومت کو لے کر جا رہا تھا، ملک کو لے کر جا رہا تھا، یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا. سیاسی فیصلہ بڑا آسان تھا، یہ حکومت چلتی رہے، ملک کی معیشت تباہ ہو جائے، ڈیفالٹ ہو جائے، اس کے بعد ایک نئی حکومت آئے گی. تو آج ہمیں پتا تھا کہ ملک کے حالات کیا ہیں، لیکن میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ ہمارا ملک ہر ایک سے، اپنے عوام سے بھی پچھلے 4 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، اور جو فیصلے نہیں کیے، جو غلط فیصلے کیے، اس کا بوجھ آج سب کو برداشت کر رہے ہیں. شوکت ترین صاحب کہتے ہیں ہم نے فارمولا دیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا 200 ارب ہم جو پروونسز سے لیں گے، ہمیں پروونسز دیں گے، 140 ارب ڈیویڈنڈز کا ملے گا، ہمیں 56 بلین جو ہے وہ ہمیں دے گی، اور کچھ 46 بلین کے گرانٹس ہم کم لیں گے. تو وہ ہی کلیمز کہ انہوں نے فارمولا دیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ جون تک ہم یہ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے. بٹ بہرحال یہ وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم جسٹ بیسکلی ریکالنگ جو وہ کہتے رہے شوکت ترین صاحب. لیکن یقینی طور پہ مشکل وقت ہے، اور آپ کی باتوں سے یہ لگا شاہد خاقان نواسی صاحب کہ ابھی بھی آپ یہ نہیں ہم سمجھ سکتے کہ یہ آپ کی جو حکومت ہے وہ اگست 2023 تک رہے گی. دیکھیں حکومت صرف برائے حکومت نہیں ہوتی، ٹھیک، ایک مقصد ہوتا ہے حکومت کو. اگر حکومت کا مقصد جھوٹ بولنا ہو، اقتدار میں رہنا ہو، تو وہ ایک حکومت کر کے جا چکی ہے جس کے وزراء آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک. جو آدمی یہ کہے کہ میں نے اسے یہ بتا دیں کہ آئی ایم ایف ایگریمنٹ آپ نے کیا کیا تھا، اس کے ملک پہ کیا اثرات تھے. آج 200 ارب یہاں، 150 ارب یہاں، یہ تماشے ہیں. آج آئی ایم ایف کیا کہتا ہے؟ آئی ایم ایف کہتا ہے ہم سے وعدہ کر کے گئے اور سارا اس کو نفی کر دی 2 ہفتے کے اندر. پھر اب ایک نیا جھوٹ بولنا شروع کر دیا. ہمیں روس نے کہا تھا جی 30% تیل آپ کو کم بیچیں گے. کوئی ایسی بات نہ روس سے ہوئی ہے، نہ کوئی ایسا ایگریمنٹ موجود ہے، لیکن جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے. تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ آج جھوٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے. آج آپ کو حقائق پر مشتمل بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں. جی بڑے مشکل فیصلے کرنے. گڈ لک. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. ناظرین اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.